شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 28واں اصول ہے رات کی سیر کو لازم پکڑو۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی راتوں میں بہت زیادہ خصوصیت ہے۔ یہ عبادت کی راتیں ہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کی راتیں ہیں، یہ بیداری کی راتیں ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انس پیدا کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے میں جو وحشت گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اور اس کے ذکر سے اور اس کی یاد سے اور اس کے دین سے غفلت کی وجہ سے جو وحشت پیدا ہو گئی ہے، اس کو زائل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ان راتوں کو ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ غنیمت جانے، ان راتوں میں اٹھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر، یہ دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، جو بھی دین میں سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ دین پر عمل نہیں کر پاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، پس دین پر عمل کرنے کا جو اصول اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یا تو تسدید اختیار کرو یا تقریب اختیار کرو۔ تسدید کہتے ہیں کہ آپ جو مقصود ہے اس کو پورا مکمل حاصل کر لیں اور شریعت کے احکامات پر کامل طریقے پر عمل کر لیں، اور تقریب یہ ہے کہ کامل طریقے پر تو نہ عمل کر سکیں لیکن اس کے قریب پہنچ جائیں۔ اگر 100% اس کو حاصل نہ کر پائیں، شریعت کے مقصود کو 100% پورا نہ کر پائیں، تو کم از کم 80-90% تو پورا کریں، قریب تو پہنچے۔ تو یہ دین پر عمل کرنے کا طریقہ کار اور اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور پھر اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بھی دے دیا کہ کیسے تمہیں یہ توفیق ملے گی کہ تم دین پر تسدید اور تقریب کے طریقے پر عمل کر سکو گے۔ تو اس بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو اول النہار میں، دن کی ابتدا میں، وَالرَّوْحَةِ اور آخر النہار میں، دن کے اختتام میں، یعنی فجر کی نماز سے لے کر شروق شمس تک، اشراق کے وقت تک، اور اسی طرح عصر کی بعد سے لے کر غروب شمس تک، ان 2 اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ 2 اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کر دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو آخر رات کی سیر سے۔ دلجہ کہتے ہیں آخر رات کی سیر کو۔ یہ ویسے ہی جسمانی جسم کے لیے بھی حکما کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بندہ مومن کی سیر ہے، سیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو سفر ہے، اس کے لیے بھی یہ جو آخر رات کی سیر ہے، عبادت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اس کے آگے قیام کر کے جو سیر ہے، یہ انسان کی روحانی زندگی کے لیے بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر رات کے اٹھنے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ جو رات کا بیدار ہونا ہے، رات کو بیدار ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قیام کرنا ہے، یہ نفس کو کچلنے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ یعنی یہ اشد وطئًا، وطأ یطأ کا معنی ہوتا ہے کہ پاؤں سے کسی چیز کو روندنا، کچلنا۔ نفس پر یہ انتہائی شاق ہے، نفس کچلا جاتا ہے، نفس تیار ہوتا ہے، نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور نفس وحی الہی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اشد وطئًا واقوم قیلا، اور زیادہ بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے۔ یعنی جب بندہ رات کو اٹھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تو اس کی زبان اور اس کے دل میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ جو بات اس کی
زبان سے نکلے گی وہ اس کے دل پر اثر کرے گی، اور شور و غل اور دن کے شور شرابے ہر چیز سے اس وقت کا ماحول صاف ہوگا، اور انسان غور و تدبر سے جب قرآن کی قرآت کرے گا تو اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں گی، وحی الہی کے ساتھ تمسک پیدا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تابع داری کا جذبہ اور شوق اطاعت اس میں پیدا ہوگا۔ اور پھر رات کے آخر میں سحری کے وقت میں استغفار، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اہل ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ سحری کے وقت کو وہ فضول اور بیکار نہیں جانے دیتے، بلکہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ یہ کلمات دہراتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی راتوں میں، یہ راتوں کی بڑی خصوصیت ہے، ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قیام کر رہے ہیں، اس کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے آگے آہوزاری کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، اور ندامت اور افسوس سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم سکون و اطمینان کے متلاشی ہیں، اس سے انس اور مضبوط تعلق کو چاہتے ہیں، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے گا کہ جن کو وہ رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔